السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ لڑکی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا کیسا ہے؟ سراسر جہالت ہے اور قرآنی تعلیمات سے انحراف ہے، اور ایک ایسی غلط رسم ہے کہ جس میں ایک لحاظ سے قرآن مجید کی توہین بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ نعوذ باللہ یہ لفظ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے بچی کی شادی قرآن سے کر دی۔ بالخصوص سندھ کے علاقے میں قرآن سے شادی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ بچی کے سر سے قرآن گھما کے کمرے میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے قرآن کے ساتھ زندگی گزارنی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن ان کاموں کے لیے ہے۔ قرآن مجید تو عمل کی کتاب ہے، پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کے لیے آیا ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ نور مبین ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں جو صفات قرآن کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی مردوں پہ پڑھ رہا ہے، کوئی برکت کے لیے سجا کے گھر میں رکھتا ہے، کسی نے چپ کر کے چھوٹا قرآن پیک کروا کے گاڑی میں لٹکا لیا ہوا ہے، کوئی کیا۔ قرآن مجید اس کام کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدن للمتقین، یہ ہدایت کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ چونکہ ہم نے پڑھا نہیں اس لیے ہدایت نہیں ہے، بس ہم نے اسے ذکر و اذکار اور وظیفے اور ان کاموں پہ لگا دیا۔ اگرچہ قرآن مجید شفا بھی ہے، قرآن مجید نور بھی ہے، قرآن مجید تو انسان کی زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، سمجھ کے اس پہ عمل کریں، اسے اپنی زندگی میں اتاریں اور پڑھیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، مطالبہ کیا کہتا ہے، رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ ان کاموں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، یہ کمانے کے لیے اور مردوں پہ پڑھنے کے لیے اور یاسین مردوں پہ پڑھنے کے لیے اور کھانوں پہ پڑھنے کے لیے، نہ جانے کیا کیا ہم نے قرآن سے کام لینا شروع کر دیے۔ تو ان کاموں کے لیے قرآن مجید نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔